محترم سامعین، اللہ پاک بہت بڑا رحیم ہے اور بہت بڑا کریم ہے۔ جڑا مہینہ گزر رہا ہے یہ بھی علماء نے دسیا کہ اللہ پاک نے بڑیاں گنجائشاں رکھی ہیں۔ ایک رات مقرر کی تھی جس رات نو اللہ نے شب برات قرار دیتا، تو فرماندے نے اس رات کوئی بندہ اگر بری ہونا چاہے تو میری بارگاہ چ التجا کرے تو میں بری کرتا۔ رمضان دے 3 اشرے نے، 3 اشریاں بچ ہی علماء دستے نے کہ پہلا رحمت دا، پھر برکت دا، پھر مغفرت دا۔ یہ دا مطلب ہے اللہ بخشش ہی کرنا چاہتا ہے بندیاں نو اللہ بخشنا چاہتا ہے۔ حج تے جاؤ تو ایک جبل رحمت ہے، اتنے جا کے دعا کرو کہ اللہ پچھلے گناہ معاف کر دینا ہے، کہ 2 رکعت نماز پڑھو تو 1000 رکعت دا ثواب ملتا ہے۔ یعنی یہ سارے معاملات ہر مہینے میں ایسا معاملہ ہے، ہر دن ایسا معاملہ ہے کہ خالق کائنات بندیاں نو بری کرنا چاہتا ہے، بندیاں نو معافی دینا چاہتا ہے۔ یہ گل معصوماں دی نہیں، گناہگاراں دی، بخشش تزار گناہگار دی ہوندی۔ اگر اللہ یہ رمضان ایک آیت پڑھیے تو پورے قرآن دا ثواب دینا ہے، پھر بھی میرا خیال ہے بخشنے چاہتا ہے، یہ نامہ اعمال چ نیکیاں زیادہ ہو جان تو بندہ بخش کرتا۔ یہ ماہ رمضان ہوئے، ماہ شعبان ہوئے، ماہ رجب ہوئے، یہ حج ہوئے، ایک اندازہ میں لایا ہے، ہو سکتا میرا اندازہ تھوڑا مل جائے، تھوڑا بھی یہی اندازہ ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ اللہ چاہتا نہیں کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے۔ اللہ پاک باقی بندیاں دی اپنی مرضی ہے، جتنے مرضی جان، ویسے اللہ جنیاں رعایتاں دیندے نا وہ تو ہی اندازہ لگتا ہے، اندازہ ہی کر سکتے ہیں اسی کمزور لوگ ہاں کہ ایک نماز پڑھو تو 1000 دا ثواب ہے، ایک آیت پڑھو تو پورے قرآن دا ثواب ہے۔ اچھا تسی معافی منگو تو میں دین واسطے تیار ہوں۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ بندیاں نو جہنم میں کھڑنا نہیں چاہتا۔ ویسے جڑا پہلا جہنمی بھی گیا سی نا وہ اپنی مرضی نال گیا سی، اللہ وہ نہیں سی آکھیا۔ جڑا پہلا جہنمی ہے یعنی شیطان پہلا جہنمی ہے، وہ اپنی واردات کر کے اپنی وجہ تو ہی گیا ہے۔ اللہ پاک ویسے بڑا رحیم تے بڑا کریم ہے۔ یہ جڑی بخشش ہے یہ واسطے اہل سنت شیعہ دیوبندی یہ معاملے نہ سارے ایک نے، باقی تو ایک نہیں ہو سکے، نماز دا طریقہ ایک نہیں ہو سکیا، روزے دا ٹائم ایک نہیں ہو سکیا، لیکن آ جڑی بخشش ہے نا یہ متعلق الحمدللہ سارے ہی چاہتے ہیں۔ بلکہ بھائی کئی بندے تے اس حد تک اپنی بخشش دے قائل نے، انہوں دا دل کرتا ہے کہ جنت اندر بڑھ کے تے اندروں کنڈی مار لئیے، دوجا کوئی فرقہ اس جنت اسی نہ ہوتے۔ کئی بندے کسی نے کافر بھی اس واسطے آتے ہیں کہ بندے اتنے گھٹ ہی جانتے اسی جائیے۔ ویسے ایک گل ہے، اگر اللہ اینی رعایتاں پہ دینا ہے تو مطلب اللہ دا یہی ہے کہ بندے جہنم میں نہ جان۔ میں بھی دعا پہ کرنا قرآن سامنے رکھ کے اللہ پاک مسلمانہ دی آخری زندگی دے آخری لمحے تے کوئی ایسا عمل انہوں کو کروائے تے جنت ہی ٹر جان۔ جڑے سانوں بھی کافر آتے ہیں نا، میرا دل وہ ساڑھے والوں کو 5-6 منٹ پہلا ٹر گیا۔ تسی میرے مول ہوئے کہ وہ سانو کافر آندے نے، تو انہاں دی جنت دی دعا پہ کرنا ہے۔ وہ دی ایک وجہ ہے، وہ دی وجہ صرف یہ نہیں ہے، میرا اندروں دل کرتا ہے کہ جیڑا بندہ پوری زندگی ساڑھے کو نہیں نہ منیا، ایک باری جا کے ویکھتے لبے اللہ نے حسنین دی جاگیر بنائی گئے، اپنی آنکھاں نہ ویکھے۔ ایتھے تے سا بڑا چارہ لایا بندے ساڑھی گا کرے سے مہربان۔ اللہ پاک کی بلا بخشش دے طریقے دسن، ایڈا کریم کائنات تے کوئی نہیں، کیونکہ بے مثال ہے نا، بے مثال ہے۔ اس طرح دا ہوندہ ہی کوئی نہیں جیڑا پھڑے بھی آپ تے چھڈن دے طریقے بھی آپ دسے، پھڑے بھی آپ تے چھڈن دے طریقے بھی آپ دسے۔ اے جڑے عمران خان نو پھڑ دے پھر دے نے تے پھڑیا نہیں پہ جاندہ۔ تو انہوں پتہ ہے کوئی 5واں دینے نہیں پھڑیا جاندہ، جو چارہ لگ گیا کتھوں دی پولیس رینجرز بڑی مشکل ہے، پتہ نہیں ہوا ہے کتھے کر کے جڑا پھڑیا نہیں پہ جانا۔ ٹھیک ہے نا جی، حالانکہ جڑے بندے موجود سن موقع تھے وہ آندے نے کہ 3 موقع ایسے آئے نے وہ تو بندے نس گئے سن، پھڑ سکتے سن۔ پھر انہوں دی حکمت ہے وڈیا لوگاں دا جی کوئی پتہ نہیں جی کی پتہ، وہ بھی رحیم ہو گیا ہوں کریم ہو گیا ہوں، نہیں نے پھڑیا۔ وہ جی ایک گل ہے، یہ پاویں رانا ثناءاللہ صاحب پھڑنا چاہتے ہیں تو پاویں مریم نواز صاحبہ پھڑنا چاہتی ہیں، ان پھڑ کے کوئی اندر تھے ہو۔ ایک تو میں دساں یہ جڑا پھڑتا ہے نا وہ چھڈن دا طریقہ آپ نہیں دستا، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ جڑا کسی نو پھڑتا ہے نا انہوں چھڈن دا طریقہ آپ نہیں دستا، وہ ایڈا کریم ہے، پھڑتا بھی آپ ہے
تھوڑی کیا بات ہے، چھڈن دا طریقہ بھی آپ دستا ہے، وہ میں طریقہ قرآن چ پڑھنا تے آج دی مجلس ہو جانی، طریقہ اللہ نے دسیا جی۔ اچھا کمال ہے کہ جنہوں پولیس پھڑتی ہے نا وہ ملزم ہوتا ہے، جنہوں توحید پھڑے وہ مجرم ہوتا ہے۔ میں دوبارہ عرض کر دینا، اور یارہ پولیس جنہوں پھڑتی ہے وہ ملزم ہوتا ہے، وہ دے مگر بندے جانتے ہیں تے جا کے آندے ہیں کہ جنہوں تساں پھڑ لیا یہ تے انجدہ ہے ہی نہیں، جنہوں تساں پھڑیا نا یہ انجدہ ہے ہی نہیں، پھڑیا اللہ ہوئے، کوئی نبی بھی نہیں کہہ سکتا جنہوں تو پھڑیا وہ انجدہ ہے ہی نہیں۔ کیونکہ جننے بندے 80 کیس ہو گئے نے عمران خان صاحب، کنے 80، وہ آندہ میں کیتا ہی کھک نہیں، کہا کیس بنائے جی، تو چلو یہ مطلب ہے بھی الزام ہی ہے نا، جرم تے نہیں نا بھئی، اجے تک الزام ہی ہے نا۔ وہ کڑی بیچن والی گل سی، انہاں ایک لسٹ کر دیتی ہے، وہ سارے کوئی نہ کوئی شاید لے گئے نا، چھوٹی موٹی سارے ہی۔ ایتھے کسے فرمایا سی کچھ فرق نہیں ان ساروں میں، پاہمیں کو مرسڈیز لے گیا ہے، پاہمیں کو کڑی لے گیا ہے، پاہمیں کو شاید کچھ نہ کچھ سارے لے گئے۔ ساڑھا تو ہتھ نہیں پہندہ لیکن جدہ پہندہ ہے وہ لے گئے۔ میرے محترم سامعین، وہ بھی آندے نے میرے تے الزام نے، میرے تے کیس ایویں بنائے گئے تے شہباز شریف رحمت اللہ علیہ انہوں کو اگر پوچھا جائے وہ بھی یہی فرماندے نے کہ تیلے دی بھی کرپشن ثابت ہو جائے نا، تیلے دی۔ وہ بندے میرے منہ بندے تیلا تو میں بھی نہیں ویکھیا، تو سب نہیں ویکھیا، وہ پرانے زمانے تیلا ہوندہ ہوئے گا، وہ آسان پیسہ ویکھیا، آنا ویکھیا، ٹکا ویکھیا، 2 پیسے ویکھے نے نال 1 پیسہ لا کے 3 پیسے ٹکا بنتا سی، تے ہن پھر وہ تیلے دی گل کر دینے، وہ آندے نے تیلا کچھ کٹ تو کٹ ہی کو سکا ہوئے گا، انہوں نے کہا تیلے دی کرپشن نکل پوے، جیسی مجرم گالی کوئی نہیں۔ زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ میرے جیسا متقی آئی کوئی نہیں جنہیں سانو پتہ بھی نہیں، اسی تے عوام دی خدمت واسطے۔ یہ مطلب ہے سارے تے الزام نہیں، جرم اجے ثابت ہے، یا جرم ثابت ہویا نہیں یا نہ ہون دیتا نہیں، تو یا جرم ثابت ہویا نہیں تو یا ہون دیتا نہیں۔ قرآن دی قسم جنہوں بندے پھڑنو ملزم ہوندہ ہے، جنہوں او پھڑے ہو مجرم ہوندہ ہے۔ ملزم چھڑنا آسان ہے، یارہ مجرم تو سزا دینی چاہیے دی نا۔ خدا دی قسم اے قرآن ہے، اللہ فرمائے کل میرے حبیب ان سے کہہ دے، ہن سنو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو اسراف علی نفس کر چکے ہو۔ تو اڈا کی خیال میں تھے چھڑ چھڑنے گا، کئی بندے اوکھے اوکھے لفظ بول کے اوکھے اوکھے ترجمہ کر کے ٹور جاندے، اثر پا کے بندے آتے ہوندے نے کوئی عالم سی پر اخیر ہوئی، کی ثبوت ہے عالم دا سمجھ ہی نہیں آئی کی۔ یہ جڑے پڑھولے دا کو دروازہ بند ہوئے تے جندرہ بجا ہوئے تے پریا بھی ہوئے تے بچو دانا نصیب نہ ہوئے، کی فائدہ اس پڑھولے دا؟ جڑے پڑھولے جو لب کنک نہ لبے وہ پڑھولا بھی فضول ہے، تے جڑا عالم اپنا علم لے کے کاری ٹور جائے وہ عالم بھی فضول ہے۔ میں تو انہوں سمجھا کے جانا ہے اسراف علی النفس کے نوتے، اسراف علی النفس پنجابی اسے واسطے اللہ کڑی انشاءاللہ پنجاب واسطے آسانی نہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ اللہ فرمانا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو، میرے وہ بندو، اے میں ہوں محمد میرے نبی ان بندوں سے کہہ دے، میرے بندوں سے کیڑے میرے بندے تو اللہ فرمانا اسرفوا علی انفسہم، جو اسراف علی النفس کر چکے ہو، اور آسان کرنا، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اور آسان کرنا، آج جڑے شیطان دے وسوسے چاہ کے مینوں ہی بھول جاندے ہو، میرا اور قریب ہو گیا، تے آخری قریبی میں اے کرنا، پوری دنیا دے مسلمان نماز دے طریقے تے کٹھے نہیں ہوئے، کعبے دے سامنے بھی اپنی اپنی پڑھ دیں، کوئی ایتھے کوئی ایتھے کوئی ایتھے کوئی ایتھے، اے حاجی صاحبان بیٹھے نے، اے روزے دے ٹائم تے کٹھے نہیں ہوئے، باقی قوالی تے کٹھے نہیں ہوئے، ماتم تے کٹھے نہیں ہوئے، مختلف قسمہ دے جنہیں ہی طرح ایک تھا کٹھے ہوئے نے۔ مقدر دیکھ لو ساڑھے جیڑے بندے نو پوچھے نا زندگی جو گناہ تے نہیں انہاں کیتا، وہ تا پاہمیں کیڑا مذہب ہے، ہو سکے جی ہمیں بندہ جھوٹ بولے، بندے کو وعدہ گھاٹا ہو ہی جاندہ نا لو جی کٹھے ہوئے نے تے وعدے گھاٹے تے کٹھے ہو گئے، کی ہوئے ہے چلو کی ہوئے اے سپیکر نو کچھ ہے، اچھا میں سمجھا مینوں کچھ ہو، انج نہ کرو، میں ایک ذاکر سدلیا پنڈ، وہ دا نا ساکی، صفدر ساکی،
اور صفدر ساکی صاحب نے پنڈ سد لیا تو موٹر خراب سی امام بارگاہ دی. وہ ایک خاص وقت آتا جدو ذاکر نو داد لبدی، یعنی ایک وقت آتا پڑھتا اور آ کے جتھے مکاندا ہے اتنے داد لبدی ہے. وہ جدو بیچارہ مکان لگے موٹر شان شان کرن لگے. وہ مینوں آندا مولوی میرے نال کی کیتا ہی؟ جدو میرا سواد آن لگتا موٹر چلا چھڑنا. ہو جی وعدہ گھاٹا ہو گیا. یہ مطلب ہے وعدہ گھاٹا ہو جاتا ہے. جیڑا بندہ 40 دن تبلیغ تے گیا ہے نا تبلیغی جماعت نال، ان واپس آتا تو انہوں پوچھو تے 40 دن نہ تیری بیوی متھے لگی ہے، نہ تیرے بچے متھے لگے نے، نہ کو پیسے پوچھن تینوں آیا تے نہ تو کدھر گیا ہے، صرف دین دا کام کر کے آیا ہے. انہاں 40 دنوں تے کوئی وعدہ گھاٹا نہیں انہوں کیتا. وہ آندا سو کیوں دے یہ بندے کو وعدہ گھاٹا ہو گیا. جڑا بندہ زیارتاں تے گیا وہ گھروں گیا سیدھا امام حسین دے روزے تے حضرت علی علیہ السلام دے روزے تے شام اتوں ہو کے زیارتاں کر کے حج کر کے عمرہ واپس آیا. بندے آندے نے آ جڑے دن گزرے نہیں انہاں وچ تے انشاءاللہ وہ آندا نا بھائی بندہ ہی ہے نا میں کہڑا گناہگار بندہ بندے کولوں وعدہ گھاٹا. یہ مطلب شیعہ کولوں بھی ہو جاتا ہے، سنیاں کولوں بھی ہو جاتا ہے، بابیاں کولوں بھی ہو جاتا ہے. یارا وعدہ گھاٹا مہربانی ہو جاتا ہے. جن نے وعدہ گھاٹا کر بیٹھے نے نا اللہ انہوں نے پہ آندا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ. اور کیا بات ہے جنہ کو وعدہ کر اسرفوا علی انفسہم دا میں ترجمہ کیتا ہے. جنہ کو گناہ ہو جاتا ہے انہوں نے اللہ پہ کرتا ہے میری رحمت تو مایوس نہ ہونا. کیوں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جمع کیتے گناہ میں جننے ہیں میں سارے چھڑ دیاں گا. کیوں اللہ فرماتا ہے انہو هو الغفور الرحیم، وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. موضوع میرا صرف ہے کہ اللہ اپنے غفور ہوتا اعلان نہیں کیتا کسے مسیح اشتہار کٹیا جنہوں می دا خطرہ کوئی نہیں، اشتہار ہو کٹیا جنہوں بارش دا خطرہ کوئی نہیں. اللہ فرمایا لوگوں میں غفور ہاں میں رحیم ہاں، کٹھے گناہ میں ہو گئے تو میں بخش دیاں گا. تسلی ہوئی جو کچھ ہوئیے گل لے کہ بخشے گا ضرور ہو گناہ. اے اس وعدہ کر لیا. اگلی گل بڑی عجیب ہے تے اہم ہے جڑی دسی نہیں گئی. اگے اللہ نے طریقہ دسیا ہے کہ میں وہ گناہ بخشے دا کیویں. جے موضوع پسند ہے تاں بھی میں ہی پڑھنا، نہیں پسند تاں بھی میں ہی پڑھنا، کیونکہ آخر وعدہ گھاٹا تے کسے نہ کسے کو ہو ہی جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے بخش میں لواں گا پر بخشش دا ایک طریقہ ہے، بخشش دا ایک طریقہ ہے. مہربانی کے بلا بخشش دا ایک طریقہ ہے. جڑا بندہ چھوٹے جا بچے نو کام تے کلدا ہے او دا بھی ایک طریقہ ہے کہ میرا بچہ ضائع نہ ہوئے. جب پڑھدا نہیں تے کام سیکھ لے، پڑھدا نہیں یارا کام سیکھ لوے. یہ دا مطلب طریقہ ہی ہے نا. وہ کو ایک طریقہ ہے کہ میرا بچہ ذلیل ہو کے نہ مرے. پڑھدا ہے بچہ پڑھ لے چنگا رہے گا، میں اوکھا ہو کے فیساں دیاں گا پڑھ لے. وہ آندا میں نہیں پڑھنا. وہ آندا پھر بچہ کام سیکھ لے. ٹھیک ہے تیڑا اتھے کھلوتا سی انہوں جامدہ ہی کسے سکھا چھڑیا ہے کہ میرا کاکھا نہیں رہ گیا. طریقہ ہی ہے نا ایک. آخر بچے نو کام تے بھی تو لایا جا سکتا ہے، بچے نو پڑھایا بھی جا سکتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اٹھ دے نو سکھا چھڑیا میرا کاکھا نہیں رہ گیا، ساڈا کچھ نہیں رہ گیا، میں یتیم ہاں تو میں وغیرہ تے وغیرہ تے وغیرہ. ویسے وہ بچہ ہے انہوں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی سکھایا جا سکتا ہے. وہ دے کانفیڈنس دیتا جائے تو سکھایا جا سکتا ہے. آج جنہیں بچیاں نو یتیم کہہ کے تے بندیاں نو کمزور کیتا جاتا ہے نا، میں خدا دی قسم پورا یقین ہے کہ اللہ نے جان کے مصطفیٰ نو یتیم دنیا تک بھیجا. پیغمبر اعظم دے والد گرامی نو اللہ پہلے رہ گیا مگر والدہ سن حضرت رسالت مآب دنیا تے آئے تے بندیاں نات کی بنائیے. وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، شاباش بھی تیرے جمن دے. یہ مطلب ہے اللہ پیغمبر بنانا ہوئے تو یتیم لبدا پھرتا ہے. وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. نات بھی ایسا ہی صدی کرنی ہے قصیدے آنے نے، جنہوں قصیدہ ہوندہ انہیں نات صدی کرنی ہے. میرے نزدیک ہے نہیں آکھو کہ وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، انہوں صدہ کر لو. وہ چاہے تو پیغمبر کو یتیمی دے دے. بہت شکریہ تو اچھی طرح سنیا نوجوانوں. وہ چاہے تو پیغمبر کو یتیمی دے دے
پیغمبر نو والد گرامی پہلے کھڑ کے پوری دنیا نو پیغمبر نو اسوہ حسنہ بنا کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ ماواں نو اللہ مت دتی اگر شوہر دنیا تو ٹر جائے بچہ چھوٹا ہوئے انہوں منگن نہ لاؤ انہوں دسو بیٹا ساڈا نبی بھی عظیم سن مگر پوری دنیا نو ونڈ دے سن منگ دے نہیں سن ہر گل دا یار کوئی طریقہ تو ہے نا یہ دا مطلب ہے نہیں کہ یتیمان دی امداد نہیں کرنی وہ ضرور کرنی ہے جڑا مستحق ہے وہ دی نہ کرنے والا بھی گناہگار ہے یہ کوئی شک نہیں لیکن ایک کام سکھانا عیب ہے ایک کام ہے ایڈے بچے نو کام سکھایا جا سکتا ہے سکول چ پایا جا سکتا ہے یہ جنہیں چھڑیا ہے نا یہ بچہ انہوں آکھو بھی پوری زندگی دی ذمہ داری میں لینا جے وہ من گیا تو میں اتھے بہ جا جنہیں باں بدھی ہے نا انہوں آکھو میں تیرا علاج کرانا وہ آندھا کو روپیہ 100 دے جا کم کرو کرا لگا میں علاج انہوں پتا بھی جے علاج ہو گیا نا جے علاج ہو گیا تو میرا علاج ہو جانا اور پھر میں نے کم کرنا پڑنا ساڑھا سارے دی حالت ہو گئی ہے پاکستان پورے دی حالت ہو گئی ہے سانو جدو کمبل ہوندے نا زلزلہ آوے تھے ساڑھے بڑے بڑے سوچن لگ پندن یا اللہ کہ تو زلزلہ ہی کر کوئی امداد تے ادو ہی ہوندی ہے جدو بندہ کمزور ہوئے ہر گل دا کوئی طریقہ ہے اور جنہوں بخشش منگن دا طریقہ نہیں ہوتا انہوں پھر منگن دا طریقہ ہی ہونا ہے مولا تعالیٰ جزائے خیر دے میں لو جی منگن دا بھی ایک طریقہ ہے انہوں میں قرآن چو پڑھ کے توڑے کو اجازت لینے لگا ہوں اے سورہ مبارکہ نساء چے طریقہ خالق کائنات ان درج فرمایا ہے اللہ فرماندہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دے اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھیں یہ مطلب ہے جیڑا بندہ گناہ کردہ نا قبلہ اپنے نفس سے ظلم کردہ اپنی جان تے ظلم کردہ اللہ فرماندہ اگر یہ اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھیں تو میرے حبیب ایک کوئی گل ہے طریقہ میں دس لگا طریقہ ایک کیجئے یہ تو میں پکی گل دس لگا طریقہ ایک کی چاہ دا سارا سامان پتیلی چ پا کے بندہ چھت تے تارا ہوئے تے تھلے آ کے نفل شروع کر دے یا اللہ پکا دے یا اللہ پکا دے نا او دے تھلے آگ باڑ نہیں پڑنی چاہیے او دے تھلے آگ طریقہ ہے نا وہ یار طریقہ نہ ہوتا ہوئے نا طریقہ ضروری ہے طریقہ بخشتا ہے اللہ بخشنے واسطے تیار ہے ایک کوئی جملہ ہے وچ مجلس ہے جی اللہ فرماتا میرے حبیب ان سے کہہ دے اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں میری اطاعت سے ایک آگا پچھا ہو گیا ہے شیطان دے آنکھیں لگ گئے ہیں ایک کی گل ہے یہ وچ پوری مجلس ہے اے قرآن تے میرا ہاتھ ہے اللہ فرماتا میرے حبیب جا کا یہ ایک کی طریقہ ہے کہ تیرے پاس آ جائیں بہت شکریہ میرے حبیب تیرے پاس بھائی شکریہ بہت تیرے پاس آ جائیں طریقہ دیکھو اللہ فرماتا ہے فاستغفر اللہ اور اللہ سے معافی مانگ لیں آئیں تیرے پاس معافی اللہ سے یہ بڑا لطف ہے اور تیرے کول معافی اللہ کو منگنی ہے معافی نبی کو نہیں منگنی معافی اللہ کو منگنی ہے تے اور تیرے کول میں کہ اللہ معافی توں دینی ہے اللہ فرمایا میں دینی ہے تو کتھے وے فرمایا تیری شاہ رکھ دے ریڑے رہے تو میں اوتھے کیوں کرنا ہے فرمایا اوتھے نہ کرنا تے تو ابو آئی بول جائے جنہ میں نو منوائے صدقہ جانا مولا تعالیٰ جزائے میں تے سامنے ہی نہیں آیا اس سے خاندان تے میں نو منوائے جانا تینو پیغمبر کول پہنا ہے جانا زہرہ دے بابے کول پہنا ہے جانا حسنین دے نانے کول پہنا ہے جاؤ کا میرے حبیب تیرے پاس آ جائیں میرے حبیب تیرے پاس شکریہ شکریہ تیرے پاس آ جائیں تسی صدر مملکت نو میں جا کے علوی صاحب نو ملو زوار صاحب تسی ملو شیخ صاحب ملنے جا کے انہوں نے جناب کہ ایسا ٹا کام ہے کسے طریقے سے پہنچ گئے وہ اندھا کوئی رولا نہیں وہ جڑا ڈی سی گجرانا ہو دے کو چلے جاؤ جڑا ڈی سی گجرانا ہو دے کو چلے جاؤ ہم تو ہم میرے لوگ بیکھنے بندہ آکھے کی پہ کر دے ہو تسی وڈے ہو وہ کہ ڈی سی صاحب تو پھر ڈی سی نے تسی ہوں وڈے ہو تو کی کر وہ آندھا میں پیانا تو تھوڑا کم ہو جائے گا ڈی سی کو ٹوڑی وہ جاؤ ڈی سی کو بندہ ہوتے پھر لوگ آکھے تسی صدر ہو تو ویکھا ہوں صدر ہو کے
جہاں کو تسی پہ کر دو صدر تو نہیں تسی 3-4 باری آکھنا نا انجے وکی پہ کر دو آپ ہی کرنا جے کتھے جائیے ہوں دسو ڈی سی پھر ڈی سی ہے تو تسی تو پھر صدر ہو صدر پاکستان 2-3 باری تو سنے گا اخیر وہ بیل انج بیل بجائے باہروں بندہ ہے گا وہ آلے باہر تھوڑی کیا بات اٹھا گل تو سنو چلو شاپ چلو باہر کٹ کے مگر وہ بندہ پوچھے تو اندر بھی باہر نے چاہ بھی پیائی ہے گل بھی سنی ہے کسی کی سفارش نہ توڑ بھی تواڈے کول اپڑ گئے ایڈو پروٹوکول انہوں نے ملیا ہے تو انج کیوں کر اٹھا کے چھڑ دے انہوں لے جاؤ صدر مملکت نو اگر پنجابی ہوندی ہوگی تو وہ آکھن گے ایڈے چوڑ نے جدھر میں کرنا ادھر نہیں جانا بہت شکریہ تساں بڑا اچھا سنا ایڈے چوڑ نے کام بھی میں کرنا پیا ہو بھی جائے گا وہ جڑا کام آئے ہے آخر میں اتھے کی کرا سارے کاغذات ڈی سی کول نے بھئی سارا کھاتا تو ڈی سی کول ہے یہ تو گھر دا پتہ ڈی سی کول ہے زمینہ کتھے کتھے نے ڈی سی نو پتہ ہے یہ دی کتھے نے ڈی سی نو پتہ ہے یہ دے بینک کتنے پیسے نے ڈی سی نو پتہ ہے انہیں ٹیکس کتنا دینا ڈی سی نو پتہ ہے وہ دا سارا کچھ ڈی سی نو پتہ ہے سارا کوئی ڈی سی نو پتہ ہے یہ دا خیال ہے کہ او دے تک نہ جاواں وہ دا خیال ہے او دے تک نہ جاواں ایتھے ہی میں ہاں کرنا میں کیویں کرنا ڈی سی لایا ہی میں آپ ہے ڈی سی لایا ہی میں آپ ہے اللہ فرمایا جیڑا میرے کو سدھا آیا نا بڑا چوڑ ہے محمد نبی بنایا ہی میں آپ کوئی چوڑ پنا نہ کرے جاؤ کا شکریہ جاؤ کا تیرے کو آ جان تیرے کو آ جان جاؤ کا تیرے کو آ جان یہ مطلب جتھے اللہ کرے گا ادھر جانا چوڑ پنا نہیں کرنا پھر جا کے تے اگلی بڑی باریک گل نبی پاک کو جا کے تے بندہ اللہ کو معافی منگے اللہ فرمایا جانا او دے کول تے معافی اللہ کو منگے جانا پیغمبر کو سورہ مبارکہ نساء پہ پڑھنا آیت دا نمبر 64 ہے آیت دا نمبر 64 ہے 5واں پارہ ہے سورہ مبارکہ نساء اللہ فرماتا جانا میرے نبی کو اتھے جا کے معافی کدے کو منگنی بہت شکریہ اللہ کو منگنی میں آکھیا میں کیا اس طرح نہیں خبر کوئی دال لگ ہی جائے کہ نبی کو بندہ لگا جائے نبی نال کون سا نام ہی ہوئے تے کول کھلو کے بندہ آکھے دے معافی آ گیا اللہ فرمایا دھوکھا بندے نال کری میرے نال نہیں نبی کول بندہ پہنچ جائے تاں بھی معافی نہیں دیندا نبی کول کھلو رہے تاں بھی معافی نہیں دیندا نبی کول بہ رہے تاں بھی معافی نہیں دیندا نبی کول سو رہے ہاں جڑا طریقہ ہے وہ قرآن چ لکھا ہے میں تاریخ نہیں پہ پڑھتا دیکھو جی گل سنو پھر نبی پاک کو جا کے بندہ آکھے اللہ بھی گل تے تیرے نہ کرنی ہے نا اللہ آ نبی آ میں آ گیا گل ہوں تیرے نہ دے معافی اللہ فرماندا نہ اتنا لطف اس گل وچ شاید میں تواڈے تک پہنچا لئی میرے عزیزو جانا نبی کولے تے معافی اللہ کو منگنی ہے تے نبی کو جا کے نبی کو بہ کے تانوں ایک گل دساں اللہ فرمایا تو تے کول بہن دی گل کرنا نا رشتہ داری بھی کر لوے تے انج میں معافی نہیں قربت ظاہری قربت نہیں ظاہری قربت نہیں کول بھی آ جائے بہ بھی رہے روز بھی آویں روز بھی ٹر جائے پھر آ جائے نہ اے طریقہ سن لو تے گھر جا کے پڑتال بھی کریا کرو یار جڑی آیت پڑھنے ہاں دیکھو کتنے ترجمے دات نہیں پہ لگتا تشریح دات نہیں پہ لگتا جڑا قرآن سامنے رکھ کے کسی نو دال آوے او یزید ہے مولا تانوں جزائے خیر دے گھر جا کے ٹیسٹ کریا کرو خدا دی قسم قبلہ لوگ ایک سوٹ لے ہوندے نے دکان تو تے گھر آ کے پھر شاپر چو کٹ کے آندے نے ٹھیک ہے تو ویکھ کے نہیں آندا ایویں گھر جا کے سواد لیندے نے آندے اتھے تے لائٹاں ہی بڑیاں سن اصلی رنگ تے اے تے نال جُتی پئی ٹھیک ہے یہ مطلب ہے گھر جا کے سواد وہ یار خریداری کر کے گھر جا کے پھول پھول کے سواد لیندے ہو جدوں مہینے سن کے جاتے ہو نا قرآن پھول پھول کے سواد لیا کرو اچھا جی نہ لیا جائے ویسے گل سن دے رہو بیٹھے تو ہی تو چپ کر گیا ہو پھر آندے نے مولوی کولوں گلاں بناندے نے گھر جا کے تصدیق کرو نبی دے کول بہ رہے نبی دے کول کھلو رہے اوتھے ہی رہ پوے
اللہ فرماتا نا میں کیا نہ تم جا کسی نبی کو جاؤ تو میرے کو معافی منگو. فرمایا نہیں اگلی گل ہو رہے آئے ہے. خالق نے فرمایا ہاں معافی کدوں ہونی ہے؟ جاؤ کا تیرے کو آ جان فاستغفر اللہ اللہ کو معافی منگ لین کدوں معافی ہونی ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں کدوں واستغفر لهم الرسول اودو چھڈاں گا جدو نبی آکھے گا دفع کرو کرو جاؤ. ادو اچھا پنجابی دا ترجمہ میرے کو کوئی جدو میرا نبی آکھے گا نہ چھڑ دے جدو نبی آکھے گا چھڑ دے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لوجد اللہ توابا رحیما مجھے تواب بھی پاؤ گے رحیم بھی پاؤ گے. توبہ بھی قبول کرنے والا ہوں اور رحم بھی کرنے والا ہوں. لیکن گل لے وے تو اڈا نبی نالے نہ تعلق ہونا چاہیے کہ تسی نبی کو آ جاؤ تو نبی تو اڈا سفارشی بن جائے. ایک باری میں نو آکھے کہ چلو چھڑو پڑھو. جیڑا بندہ تھانیوں بندے نو چھڑان جاندہ ہے اس کدی جا کے آکھا ہے تو حجت گزار ہے اس کدی آکھا ہے قاری قرآن ہے. آئے ہائے جٹ جا کے اندر ہیں انہوں گسا ہی نہیں لگتا. ملزم تے مجرم نو گسا نہیں لگتا. جے تو جا کے کوئی بڑا بندہ آندہ نا چوڑ جی ہے تو چوڑ بج گئی تو غور نہیں فرمایا چوڑ جی ہے تو چوڑ تو کوئی بج گئی ہے چلو جان دے. وہ راضی پہ ہوتا کوئی گل نہیں پھر چوڑ آخلا پھر چوڑ آخلا اتوں تو لے جا کے طریقے یہ مطلب گسا ہی نہیں لگتا. ویسے پھر کسی کو چاول آکھیے وہ آتا مینوں کی آکھے لیکن چھڑان والے کا گسا نہیں لگتا. حشر والے دن گسا نہ کری جب نبی آکھے گا چلو گناہگار نے چھڈ پر صدقے جاواں پیغمبر اعظم سن کروڑ والی بھی گناہگار آکھے تے آکھنا تے چھڑان واسطے ہی نا. یہ مطلب ہے نبی کو آ جاؤ تے نبی تہاڈی سفارش کر کے آکھن چلو دفع کرو سپراں. ہن نبی آکھنا کیوں ہے؟ آکھنا اس تعلق نالے یار سفارش تعلق نہ ہوتی ہے. نبی کیوں آکھنا چھڑ دے؟ نبی آکھنا کسی تعلق نہ. میرا آج دا موضوع اے وے کہ بخشش کا آخری طریقہ محمد سے تعلق ہے. صدقے جاواں جی خیر ہوئے تھوڑی نبی نال تعلق قائم کر لو جی وہ ساری سفارش کریں گے. اور تو انہوں پتہ ہے آخری درجے تے کھلو کے نبی سفارش کرنی ہے. جنہا روز سن دے ہو اے اللہ مصطفیٰ کو مقام محمود پر پہنچا جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے. یہ مطلب ہے نبی مقام محمود تے کھلونے یہ پنجابی ایک ہی بن دی ہے اتھے کھلو کے نبی شفاعت کر کے گناہگار جاندے نو کہہ دیتا نا اے نو چھڑ دے ہو. فرشتیاں کو اختیار ہی کوئی نہیں کو دا نامہ اعمال چیک کر. نہیں میں آیت پڑھنا جی سورہ مبارکہ مریم دی آیت ہے جی. بہت شکریہ. سورہ مبارکہ مریم خالق کائنات فرماتے ہیں لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. کوئی مالک شفاعت نہیں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس نے ہم سے وعدہ لے لیا ہے. جس نے ہم سے وعدہ لے لیا ہے. وعدہ جس نے اللہ سے بندے بخشوانے کا وعدہ لے لیا ہے وہ بندہ اور ہے. جس کی سفارش کرے گا وہ بندہ. اور نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں بخشش مانگنے والے اور ہوتے ہیں بخشوانے والے سواد نہیں آئے. علامہ اقبال نے فرمایا سی عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر. عبد اور ہے عبد ہو اور عبد اور ہے عبد ہو. عبد اندر نے جڑا بخشش منگے عبد ہو اندر نے جدی سفارش تے بخشش ہو جائے. ہر نبی اپنی امت عبد ہوئے ہر امتی عبد ہے. تو ساں کدی میرے لوگ ویخ کے سنیا نا اینا سواد ہے. اب پچھلیاں امتاں دے جننے عبد ہو نے نا انہاں کو چار اپنے عبد بخشوانے ہوئے کہ انہاں بھی ساڑھے والے عبد ہو نوا کر بڑا لطف آیا میں تو ہن سنا گا. میں پیانا ہر نبی اپنی دور چ عبد ہو. اگو علامہ اقبال اس پڑھیا لکھا بندہ سی اس آکے عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر. عبد اور ہے اور عبد ہو اور ہے. وہ کسی بندے پوچھا نامہ صاحب یہ عبد کنوں آتے ہیں؟ فرمایا اللہ دے بندے نے. تے عبد ہو فرمایا اللہ دے بندے نے. اس کا فرق کی ہے؟ انہاں فرمایا جڑا خود آکھے نا میں تیرا بندہ انہوں عبد آندے نے جنہوں وہ آکھے نا میرا بندہ.
سبحان اللہ انہوں عبدہ ہوگا. ہر نبی اپنی امت کی ہے. ایڈی پڑھی لکھی گل ہے تو ہم بڑی کمال سنو. ہر نبی اپنی امت کی ہے عبدہ ہو تے او دی امت عبد. معراج والی راتیں عبد ستے سن عبدہ ہو جا رہے. کیا بات ہے بھائی. عبد سارے ستے سن عبدہ ہو جا رہے سن. لیلم راتوں رات اللہ لے گیا کنو عبدہ ہو نو. شکریہ. عبد سارے ستے سن اللہ کسی نے اٹھا نہیں دیتا. اللہ نیند غالب کر دیتی. اللہ نو بندے سوان واسطے نیند دیاں گولیاں نہیں دینیاں پہندیاں. بس اس حکم کیتا تے بندے سو گئے. اللہ نے نبی پاک نو جبریل نو آکھیا لے کے جبریل کتے پہنچ گئے. جنہیں عبدہ ہو سن پچھلیاں امتاں دے اللہ سارے قبراں جو اٹھا لے. اللہ فرمایا اٹھو گئی جنہیں عبدہ ہو. عبد کوئی نہ اٹھے. عبد یا مرے سن یا ستے سن. آج تو گل نکلیے ستا مویا برابر ہوں. ستا مویا اللہ سارے برابر کشڑے. کچھ ستے سن کچھ موئے سن. پیغمبر اعظم نو اللہ بلا لیا. قبراں وچوں نبی اٹھا لے سارے مسجد اقصا کٹھے کیتے. اے میں بحث نہیں کرنی زمین تے ویک آسمان تے جتھے بھی کوئی مسجد اقصا ہے چھڈو پراں. اوتھے اللہ نے سارے عبدہ ہو اکٹھے کر لے. انہاں کہا جی کیویں حکم کی ہے. اللہ فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو با جماعت امام دے پیچھے. انہاں کہا امامت کنے کرنی ہے. فرمایا میں تو او عبدہ ہو بکھانے جنہوں ویندے ساری تسی عبد ہو جو. صدقہ جاواں یار منگو بخشش اس پیغمبر کو. او بکھانے جنہوں ویندے ساری تسی عبد ہو جو. میں امت نو پینڈ آکھن لگا جڑے اپنے اپنے پینڈ عبدہ ہو سن اپنے اپنے پینڈ عبدہ ہو سن. زہرہ دے بابے دی آن دی دیر ہے آپ ہی پیچھے صفحہ بنانے لگ پہ. آپ یہ دا مطلب ہے نبی جانتے سن اسی اوتھے عبدہ ہوں ایتھے نہیں. پیغمبر سامنے کھلوتے 2 رکعت نماز پیغمبر نے پڑھائی. جبریل آزان دیتی سارے نبی پیچھے پڑھی ہے کہ نہیں. یار پڑھی نے. اے نبیاں دا عبدہ ہوں واپس آن لگا تے جویں وانڈا بندہ جان لگے تے بچے آندے نا اساں بھی جانا ہے تو آندہ میں تہاڈے لئی شے لے کے آواں گا. نبی ایڈی پیاری امت چھڈ گئے سن. نبی نے فرمایا بیچارے میرے لو ویکھ کے مسواک کرتے ہیں میرے لو ویکھ کے کروڑی کرتے ہیں میرے لو ویکھ کے وضو کرتے ہیں میرے لو ویکھ کے سارے عمل کرتے ہیں. تو میں ہن معراج تے آ گیا یا رسول اللہ تو واپس جانا ہے امت ساری میں تھلے چھڈ آیا. تو ہن فرماؤ کہ انہاں واسطے کوئی شاید میں لے کے جانی ہے. اللہ فرمایا انہوں نے تیرے لو ویکھ کے کام کرن دی عادت ہے. تو پگ بننا تو پگ بن دین. تو مسواک کرنا تو مسواک کر دین. تو موڈے تے کالا کپڑا رکھیا ہے انہاں بھی رکھ لیا. او اے نہ کدھر آکھن کہ اساں معراج تے بھی جانا ہے. تہاڈی کیا بات ہے. ہن کوڑی گل آن لگی تو چپ رہ کر جائے. اللہ فرمایا مت اے نہ آکھن کہ اساں سنت تیری سنت تے عمل کر کے کسے ویلے سانوں بھی معراج تے لے جاؤ. فرمایا پھر کوئی تحفہ دے چھڑو تاکہ مطمئن ہو جان. فرمایا انہاں دے دل چ ہونی ضرور ہے کہ جدوں ویکھ کے مسواک کیتی ہے پتہ نہیں معراج کیویں دی ہوندی ہے. انہاں نوں جا کے کہہ دیں الصلاۃ معراج المومنین. نماز ہی مومن کی معراج ہے. ہن چپ کر گئے. یہ مطلب ہے جننے بندے معراج نماز نہیں نہ پڑھتے وہ معراج تے جانا ہی نہیں چاہتے. الصلاۃ معراج المومنین. چلو اور پڑھ لینے حدیث. النظر الی وجہ علی عبادت. علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی دی محبت رکھنی عبادت ہے. علی دی ذکر کرنا علی دا عبادت ہے. قرآن تے میرا ہاتھ جے جنہیں آکھیا نا علی دا منہ ویکھنا عبادت ہے ان نہیں آکھیا الصلاۃ معراج المومنین. وزن انہیں رکھو یار وزن انہیں رکھو. نماز مومن کی معراج ہے. سانو تے بندہ ترلا بھی کرتا رہنا تے معراج کر لے. سرگی کسی ستے نو جا کے آکھا جے منہ تو کپڑا لا کے اذان ہو گئی ہے اٹھ کے معراج کر لے. وہ آندہ تو جانا تو جا. تو اپنی قبرے جانا تو میرا اپنی. تو ایڈا نقشہ جماؤ. نبیوں کا عبدہ ہو پڑھا رہا ہے پیچھے صحابہ عبدہ ہو نہیں عبد بن کے پڑھ رہے ہیں. رکھ مولوی قرآن عبد پہ بیٹھے ہیں یا عبدہ ہو پہ بیٹھے ہیں. صدقہ جاواں مولا بھائی تانوں جزا دے. بہت شکریہ نہایت مہربانی.
شکریہ کہ نبیاں دا عبد ہو اگے نبیاں دا عبد ہو اگے پچھے صحابہ عبد دی منزل تے حضرت امام حسین جی تو گھروں نکلے نے دروازہ مسجد دے وچ کھولتا سی نا اور سدھے مسیتے وڑے نے تے کہ نماز بھی ہوندی سی اور یار جدو حضرت امام حسین مسیتے آج وڑے نے نا ایتھے بندہ سی ایتھے نالی اور بندہ سجدے رہی سی عبداں وچوں گزرے زہرہ دا نال عبداں صدقہ جانا اور یار عبداں وچوں گزرے نے عبداں وچوں تے سوار کے دیتے ہو جا عبدہ ہوت ہے اس نماز دا سجدہ بڑی مشہور گل ہے نبی نے طویل کیتا ہے میں مجرم ہاں اس بندے دا ملزم نہیں جڑا قیامت تک ثابت کرے چھوٹا بندہ میں بڑا بندہ نہیں لیکن کانفیڈنس ہے اعتماد ہے قیامت تک میرا چیلنج ہے کوئی بندہ ثابت کرے کہ پیغمبر نے نماز تو فارغ ہو کے آکے تینوں آکھیا ہوئے بوا بند رکھیا کرو بچے مسیطے آ جانا ہائے ہائے اے صدقے جانا اے مولا تو مولا تو حجی صاحب مہربانی کتنا ایک ثابت کرے قیامت تک کوئی بندہ ایمیں دا کم کتے ہو گیا ہوئے لوگی آگے پامیں نواسا ہوئے پامیں دوترا ہوئے پوترا ہوئے پتیجہ ہوئے پامیں کنہ رشتہ ہوئے لوگ اندر یار عدم ہو گئی ہے لاڈ پیار ہوں نے لاڈ پیار اے بکرے ہوں نے دین ایتے لاڈ نہیں نہ بڑھ گئے جدہ پورا دین لاڈ بیٹھے انہوں حسین مولا بہنوں جزائے خیر بہت شکریہ اور میں وجہ بھی دسنی ہے کہ ایڈا ناز کیوں بیکھیا گیا میں کدی گل چھتی چھڑی نہیں میں وجہ بھی دسنی ہے ہاں میرے عزیز دوستو نبی بیٹی کے سامنے بیٹی سمجھ کے اٹھتے تو ہمارے لیے بھی سنت ہوتی کہ بیٹیوں کے سامنے اٹھتے اور نبی بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھتے تھے انا تو اے نگل گوسر دین کی بقا سمجھ کے اٹھتے تھے شبیر سواروں نے حسنین دے نانے کارا کیا کیا ہوئے بیٹی نماز دے بیڑے دروازہ بند رکھیا کرو بچے آکے ہوتے نمازیاں دے ہوتے بیندے نمازی تے نہیں بیٹھے امام تے بیٹھے عبد تے نہیں بیٹھے عبد ہو تے بیٹھے جدو 72-70 والی تسبیح پڑھی گئی ہے تے نمازی تے لیٹ ہو جانے سن ہوئے نے ہر عبد کے گھر والے منتظر تھے کہ ہمارا عبد گھر نہیں آیا اور ہر عبد منتظر تھا کہ عبد ہو نہ اٹھائے تو کیسے اٹھاؤ گھر والے عبد کے منتظر تھے عبد ہو کا منتظر تھا عبد ہو جبریل کا منتظر تھا کہ مجھے جبریل کچھ بتائے اور جبریل معبود کا منتظر تھا کہ اللہ مجھے کوئی حکم کرے اور معبود منتظر تھا کہ حسین اترے گھر والے منتظر تھے ہمارا بندہ گھر آئے عبد ہو کا منتظر تھا عبد ہو جبریل کا منتظر تھا جبریل معبود کا منتظر تھا معبود شبیر کا منتظر تھا معبودہ کیا پڑھی جا قدوں فرما جب اترے گا تو چھوڑنا پڑھتا رہے میں سوچ رہا ہوں امام حسین علیہ السلام نو میں کیڑا نام دیا عبدہ کھاں کیویں عبدہ کھاں عبدہ تو بچوں گزر گئے تے عبدہ ہو کیویں آکھاں عبدہ ہو تے ناز پیا ویندا تے معبود کے میں آکھاں اس معبود دے تے شبیر آپ سجدے چھے ابن حیدر سوار تھا نشان حیدر ہونا اور ہے ابن حیدر ہونا شبیر محافظ حدود اسلامیہ اب دور ہے سربانی
بچاریاں عبداں نے عبدی ویکھے نے عبدو ہو تو ویکھے نہیں تساں کو عبدو ہو ویکھیا ہوئے دس نہیں وہ یار نہیں میں تو نہیں ویکھیا تہاں ویکھیا نہیں عبدی ویکھے نے عبدو ہو نہیں ویکھے ہن میں مناظرہ رکھنا عبدو ہو منوانے واسطے چھڈو پر مناظرہ نال نہیں مکنے جھگڑے نال بھی نہیں مکنے ایک ہی گل ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے میں کہہ رہا تسی صرف دعا کرو کہ جو اب عبدو ہو ہے وہ ظاہر ہو جائے خدا دی قسم صدقہ جانا حضرات آج بھی ایک عبدو ہو ہے بھائی پردے چھے اور یار پردے بچے شیعہ دے نزدیک پردے چھے اہل سنت دے نزدیک اس پیدا ہونے اہل سنت دے نزدیک بندے بیٹھے نے اہل سنت دوست انہاں دے نزدیک علماء نو پوچھو وہ اندھنے مادی ہے ضرور لیکن جڑا اے آندھے نے وہ نہیں امام حسن عسکری دا بیٹا غائب ہے اے آندھے نے انہاں پیدا ہونا ہے چلو انج کر لو پیدا ہونا بھی ہے تاں بھی مادی ہے نا وہ یار ہے نا کوئی پیدا بھی ہونا ہے اتھے میں سوال کرنا ہونا کہ یار ایک گل تو پوچھو اپنے بڑے بڑے علماء نو جی انہاں پیدا ہی ہونا ہے تو اتھے بڑے بڑے خاندان نے چیمے چٹھے چدڑ وڑیچ پٹی زرداری بزداری بڑے بڑے خاندان نے یہ جی پیدا ہی ہونا ہے تو کیڑے خاندان چ ہونا یار علماء نو پوچھو نا کیڑے خاندان تارو قادری لکھتے ہیں پیغمبر نے فرمایا دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی ہوا تو میرا بیٹا آئے گا میرا بیٹا آئے گا یہ تو مطلب خاندان رسول جی پیدا ہونا سید بیٹھے نے کوئی 5-7 مہربانی سید بیٹھے نے کوئی مہربانی اے سجدو تو اڈیا نہیں پیدا ہونا ہے اہل سنت نزدیک جڑا امام مہدی ہے تو اڈیا نہیں پیدا ہونا کئی اہل سنت غصہ پہ کرتے ہیں کہ یہ شیعہ نہیں ضرور ہونا ہے گولڈے شریف والے نہیں ہو سکتے چلو نال ہو جائے پیدا ہی ہونا ہے اور جن نے پیدا ہونا ہے اس مہدی کی گل پہ کرنا ساڈا تو غائب ہے نا یہ مطلب ہے اگر مہدی علیہ السلام پیدا ہونا ہے تو کسی سید نہیں ہونا ہے سانو جاؤ جی اینی فکر زوار صاحب نہیں لگی پہ کتے اہل حدیثان پیدا نہ ہو جان یا اہل سنتان پیدا نہ ہو جان میں نے ایک یقین ہے اس قرآن دی طرح سید وابی بھی ہوئے نا تو انہوں دسنا پہندہ میرا پیو علی آباد رہو بھائی سید اہل حدیث ہوئے سید دیوبندی ہوئے اے زوار صاحب حافظ آباد دے بیٹھے نے شبیر شاہ صاحب حافظ آباد دے رہنے وسیم صاحب انہوں دے بیٹے نے فدا حسین انہوں دے بھائی نے او نقوی سید نے پوری زندگی وہ حضرت علامہ صاحب شیعہ دی مخالفت تقریران بھی کیتیاں نے اے بیٹھے نے تے گواہے انہوں نے جا کے پوچھئے انہوں اولاد کی دیو وہاں نے علی دی بولو یار ایک اور نے اس ویلے اہل حدیثہ کو عالم دین نے وہ بھی نقوی لکھ دیں نال وہ بڑا مناظرہ کر دیں تے شیعہ نو سارا دن پیڑا پتہ نہیں چھڑو جی تسی نہ منو ایک بندہ بندہ کوئی نہیں ہوندے ہو جائے ٹھیک ہے تسی شیعہ ہو نا تو ہنو لگتا گھوڑے ہو نہیں چھڑو اہل حدیث میں ایک سید بیکھا مرزئی وہ اندر نہیں آمدی پورا خاندان اہل سنت دا سیان پنڈے تحصیل ڈسکا ہے بابر حسین شاہ انہوں نے ناسی فوت ہو گئے نے آج جا کے انہوں نے پوچھا بھی توڑے چاچا جی بابر حسین انہوں نے کہا آمدی ہو گئے سن زندگی دی آخری حصہ جی انہوں نے پوچھا شاہ جی سید ہو میں کہا سید ہو میں تو انہوں کی ہویا میں کہا تینوں کی میں کہتے شاہ جی تسی اولاد کی دی ہو میں کہا مولا علی دی تو ساتھ وجہ نہیں فرمائی یہ دا مطلب ہے جے تے مادی پیدا ہونا ہے تے ہونا سجدان لے تو پھر اولاد علی چی ہونا اولاد علی چی ہونا حسن عسکری تے معصوم سن انہوں دے والد معصوم سن اے علی تیری جتی نال کوئی شاہ نہیں رلتی این نال بھی پیدا ہو گئے نا عیسیٰ پھر بھی پچھے ہی کھلو گئے صدقے بھائی آباد رہو جناب اوہ این سیدان دے گھر بھی پیدا ہو گئے تے عیسیٰ پچھے عیسیٰ پچھے عیسیٰ کیوں اولاد علی ہے اوہ اللہ دیا بندیا اینا وال بھی پیدا ہوئے تے مریم دا بیٹا آگے نہیں کھلوندا ماں دا بیٹا علی دے سامنے کیسے کھڑا عزیزہ نے گرامی قدر ہے دا مطلب ہے کوئی عبدو ہو ہے عبدو ہو کی ایک ہی پہچان ہے نبیوں کا عبدو ہو تھا میرا نبی یہ دا مطلب ہے ہون پتہ لگ گئے کہ اللہ نے اتنی دیر تو عیسیٰ نو کہوں بٹھائے ہیں
ایک بندے نے میں پوچھا عیسیٰ کتنے ہوندے نے؟ چوتھے آسمان تے۔ میں کہا دے واسطے؟ ہوں جی۔ اور میں کہا یارا تو کی پہ کرنا ہے؟ ایتھے مچھراں والی اس راہ تو گزر کے سیم تو اتر کے بندے ایتھے آئے نے تے ایڈے اوکھے ہو کے بندے پہنچے تے بندہ آکے کدھر آئے تو ہوں جی اونجتے نہیں آئے، مجلس واسطے آئے، مجلس واسطے آئے۔ اونجی جڑا میں ایک پرانی مثال دیتی سی کہ ادھی رات نو جڑا منڈا پرفیوم لا کے پھردا ہوئے 2 بجے سارا جان سوتا ہے، انہوں کوئی تو تکلیف ہے نا؟ انہوں کو باہر نکل کے پوچھو پتر ایتھے پہ پھرنا ہے کی گل ہے؟ وہ آکھے اونجی انہوں ایتھوں پھڑ کے تاؤن چ 2 مکیاں مارو تو پوچھو کیوں پہ مار رہو؟ آکھو اونجی۔ وہ تیرے کل پولیس نے فون کر کے آکھنا لے جاؤ اونجی، اے پہ پھردا اونجی، اینوں لے جاؤ اونجی۔ بس دے انتظار چ بندے بیٹھے ہوندے نے، آندے نے میں شکرگڑھ جانا ہے، کوئی آندا میں ڈیرہ غازی خان جانا، سمجھ آؤندی ہے پہ اینا ادھر جانا اینا ادھر جانا۔ جڑا بندہ سویر تو لے کے ڈیگر تک اونجی بیٹھا ہوئے انہوں آ کے بندے پھر پوچھ کوئی نہ کوئی لیندہ پائی جی سویر دے تسی ایتھے ہو، بساں تے ہر شہر سے نکل گئی ہیں تو تسی ایتھے بیٹھے ہو؟ وہ آکھے اونجی، وہ آندہ اندر تو ساتھ دینے پہ مینیجر صاحب یہ تماکہ ہی نہ کتے کر جائیں اونجی۔ وہ مینیجر ساتھ دے تو ساتھ کے آندہ تو سویر دا سنے ہیں ایتھے بیٹھا ہے اونجی۔ وہ آندہ میں نا اصل سے کام بیٹھا ہے ایسی گل کوئی نہیں، میں کسی دے انتظار چاہوں اس آنے تے سا رڑ کے جانا ہے۔ اینوں میں کی دسدا، اینوں میں کی دسدا؟ تو ہاں پوچھیا تے میں دسدا میں اونجی نہیں بیٹھا، میں کسی دے انتظار چ بیٹھا اس آنے تے سا جانا ہے۔ تیرا کی خیال ہے عیسیٰ اونجی بیٹھے؟ سبحان اللہ، عیسیٰ اونجی نہیں بیٹھے، عیسیٰ کسی دے انتظار آباد رہو گئی۔ جب مہدی آئے گا ساتھ ہی عیسیٰ اترے گا، اترے گا۔ عیسیٰ پیچھے کھڑے ہو کے لوگوں کو بتائے گا کہ آج دیکھ لو عبدہ کیسے ہوتے۔ بھائی کیا بات ہے؟ آخری جملہ بیاننا تے کھوکر صاحبان کوئی ہے جائے تے کرلو آ جاندہ کہنے بجے آ جاندہ یہ میرے پاس جاؤ ٹھیک نہیں یار میں کہ پنڈی جا کے پڑھنا مہربانی۔ اے دوہاں کٹھے ہونے جی، اور دوہاں کٹھے ہونے اور دوہاں ذاکرہ نہیں کٹھے ہونا۔ میں بیاننا عیسیٰ تے مہدی علیہ السلام اور کٹھے ہونا، اللہ کرے 2 ذاکر ہی کٹھے آ جائیں۔ کٹھے ہونا نہیں کی کرنا نے آ کے دنیا نو عدل نال پرنا کیویں جویں وہ ظلم نال پری ہوئے، جویں ظلم نال پری ہوئے گی دنیا نو عدل نال پر دیں گے۔ رکھ بھائی مولوی میرے آنگو قرآن تے ہاتھ تے دس یہ سب تو پہلا آ کے کیڑا عدل ہے جڑا مہدی نے قائم کر۔ مہربانی میں بہت اہم گل کر رہا، کوئی عدل تو شروع تو کرنا ہے نا یار، شروع کرنا عدل شروع کرنا تے ظلم ختم کرنا۔ جڑا پہلا کام کرنا ہے نا میرے لو ویکھو ظلم مک جانا ہے عدل شروع ہو جانا۔ پہلا کام شمر مارنا نے نہیں میں دسنا، یزید نو مار نہیں میں دسنا، جتوں شروع کرنا نماز پڑھانی نے پہلے۔ تھوڑے بندے بولے نماز دی باری پتہ نہیں کیوں جاتا، میں نے نماز پڑھانی ہے، عیسیٰ کھلو کے پیچھے پڑھنی، مہدی کھلو کے اگے پڑھنی، ایتھوں عدل شروع ہوندہ جی۔ راضی ہاں ایتھوں ظلم ختم ہوندہ جی۔ میں کئی باری دسیا کھاڑ وگدہ ہوئے تو بچوں اینا کو سوراخ ہو جائے وہ بھی جٹا نو وارا نہیں کھاندا۔ آج کل تے انہاں لے آندے نے شاپر ایتھوں منہ تے چاڑھ دے نے توڑ پیڑی چھڈ کے آندے نے، انشاءاللہ راہ چوں کوئی جانور بھی نہیں پانی پی سکتا تاکہ پانی جانا۔ تہاڈا کی خیال ہے جتھوں ایک اینے کو سوراخ چوں پانی نکلدا ہوئے اگوں اتھوں جٹ ویکھے تے اگے اینا پاڑ کھلا ہوئے مثلا 2 فٹ کھال ٹوٹ گیا ہوئے، پہلا انہوں سامبے گا کہ ان چووین پہلا انہوں جتھے زیادہ ہے، یہ دا مطلب ہے جتھے زیادہ نقصان دا خطرہ ہے سب تو پہلا انہوں بند کیتا جائے گا۔ یہ جو قتل شتل نے نا یہ بعد دی گل ہے، مادی پہلا وڈا کام کرنا۔ تسی یار قتلانو وڈا پہ سمجھ دے ہو، میں بڑی گل نہیں سمجھنا کہ حضرت مہدی فرمانا ہے عیسیٰ نو نماز پڑھاؤ تو انہیں حیران ہو کے کہنا میں تو انو تساں اگے کھلونا ہے، میں ابن مریم ہاں تو ابن زہرا ہے۔
ایتے علی دا پتر آگے کھلو، میں تیرے پیچھے کھلونا. لو جی جتھے زیادہ کام خراب ہویا نا، جتھوں ظلم شروع ہوئے نے، یہ بڑی لطیف گل ہے پہنچا نہیں تو دو جملے میں مصحف تے پڑھنا. میرے عزیزو، اگے مہدی پیچھے عیسیٰ. وہ عیسیٰ پیچھے کیوں کھلون گے؟ مہدی اگے کیوں کھلون گے؟ اللہ نے ایڈا لمبا پروگرام بنایا کیوں ہے؟ اللہ فرماتا شروع کرو انصاف، ختم کرو ظلم. کیویں؟ تو اگے کھلو، تو پیچھے کھلو. تے عیسیٰ پیچھے کھلو کے کائنات نو دس جدوں دا انہاں نو پیچھے کیتا جنا اوتھوں ظلم شروع ہوئے. میری پوری تقریر بھول جانا، جملہ نہ بھولنا مہربانی. جدوں دے پیچھے کیتے جے اوتھے ظلم شروع ہوئے جے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آل محمد کو آگے ہونا چاہیے. جتھے آل اگے ہوئے گی اتھے عدل ہوئے گا، جتھے آل پیچھے ہوئے گی. عیسیٰ پیچھے کھلو کے دسن گے ان کی اطاعت کی جاتی ہے، کروائی نہیں جاتی. ان کی بیعت کی جاتی ہے، لی نہیں جاتی. آل محمد سے بیعت مانگنے والا ہی یزید ہے. بس اے ظلم ہے، باقی قتل و غارت اگلی گل ہے. ظلم اتھوں شروع ہوتا ہے جتھوں آل ہی نو بندے پیچھے کر دیں تے کسے اور نو اگے کر دیں. اے پورا مذہب ہے کہ مصطفیٰ تو بعد آل نو اگے رکھو تو انہوں پتہ لگ جائے گا میں نو کیڑا مذہب اختیار کرنا چاہوں. مصطفیٰ تو بعد آل نو اگے رکھو. اے یا کہ مہدی تے عیسیٰ دسنا جس خاندان دے اگے مریم جیسی دا بیٹا نہیں کھلوندا. وہ ماں کیڑی ہے جدا پتر شبیر اگے کھلو جائے، شبر اگے کھلو جائے. سمجھ آؤں لگے تے رات نہیں لگ دی، منٹ لگ دے. سمجھ آؤں لگی تے رات بھی نہیں لگی. رات نو یزید سی، دن چڑھیا تے اپنے ہاتھ بننے تے شبیر دی بارگاہ چاہ گیا. او سا کیا ہویا کی ہے؟ فرمایا معافی دے میری نمازاں ضائع ہو گئی، معافی دے میرے روزے ضائع ہو گئے، معافی دے میرے حج ضائع ہو گئے. حضرت امام حسین پوچھیا ہویا کیا؟ او سا کیا جدوں تیرے جیسے نو پیچھا چھڑ دئیے نہ نماز قبول ہوندی، نہ روزہ قبول ہوندا ہے، نہ حج قبول ہوندا ہے. آل محمد نو پیچھے کیتا نے تے پھر اینا پیچھے کیتا نے، اینا پیچھے کیتا نے. بسم اللہ آؤ جا. پھر پڑھنے والے آگیا نے توجہ رکھو. پھر اینا پیچھے کیتا نے، پھر انج ہونا نہیں سی چاہیے، انج ہونا نہیں سی چاہیے. پھر بطول دیاں تیاں نو بوے بوے کے دسنا پیا کہ ساڑھے نانے دا نام محمد ہے، ساڑھے پیو دا نام علی ہے. مولا تو انہوں کسے غام میں نہ روائے. میں صرف پہنا بیٹھی ہے، تیاں بیٹھی ہیں. اللہ انہاں دے مان سلامت رکھے، انہاں دے مان سلامت رکھے. تی غریب تو غریب دی بھی اجڑ جائے نا آؤں دی تے پھر پیکیاں دے بوئے تے ہی اور کتے آباد رہو. پیکیاں کر پیکے مان دے، امیری غریبی دی گل نہیں، پیکے انجی مان دے. یقین کرو امیری غریبی دی بالکل بھی گل نہیں. پیکے امیر بھی ہوندے نے، پیکے غریب بھی ہوندے. آج جڑیاں منگ منگ کے کپڑے پاندیاں تے بچے غصہ کر دیں کہ ساڑی بہن ہے تو اسی ان جو کہ نہیں تو کدی ویاہ جانی ہے دو سوٹ اتھوں منگنی ہے اتھوں منگنی ہے تانیاں تو کے میں استری کر کے واپس کریں گی. بچے غصہ نہیں کرنا. نوجوان اگر تسی مزدور ہو تو بہن تہاڈی منگ منگ پاندی ہے، غصہ نہیں کرنا. شریف زادی تھے وہ صرف اس واسطے چنگے کپڑے منگ منگ پاندی ہے لوکاں نوں پتہ ہوئے اے دے پیکے وسط. پراواں دی عزت بنا دیا جی، سوٹ مانگ کے کھڑ دیا نے استری کر کے واپس کر دیا. ایڈیاں مستوراں ہوندیاں نا بہناں میری بیٹیاں نے بیٹیاں یہ شادی تے گئی ہوں تو دو کو باری لباس تبدیل کر دیں. پہلے ٹائم ہو رہا پچھلے ٹائم ہو رہا. ساڈا مسئلہ کوئی نہیں، اسی جاننے اگیں چ واپس آ نہیں. میں گیا میری بیٹی نال گئی، میں انہوں پہچانے سویرے کپڑے پا گئی تو میں کہ انہوں بلاؤ چلیے. وہ آئی تو کپڑے اور پائے. میں دوروں ویکھیا تو میں کیا میری بیٹی نے بلاؤ نہ کیا ہوئی. وہ نیڑے آئی تو میں کیا بیٹا کپڑے بدل بھی لے. ہو سکیا ابو ساریاں نے بدلے سن، ساریاں. میں انہوں گڈی کے بعد پوچھ لیا بعد رہو. میں پوچھ لیا کیوں بدلنی ہو کپڑے؟ بیٹا اسی تے کپڑے آندی نہیں ابو یہ جی تو کپڑے اسی بدل دیا نا ایک باری
دو باری پچھلے ٹائم پھر اتھوں ذرا پتہ لگتا ہے کہ ساڈے ویر وسدے نے، ساڈے پیکے وسدے نے، منگ منگ پاندیاں نے۔ قرآن کھلا میرے سامنے، بی بی زینب دے پیکے بھی غریب نہیں سا، سورے بھی غریب نہیں سن، تے حشر والے دن اسے کڑتے جو اٹھے گی، جس کڑتے تے علی اکبر دا خون، جس کڑتے تے اپنے سر دا خون۔ خدا دی قسم جدوں بی بی قبر پاک جو اٹھ کے حشر دے میدان چون لگن گے، میں پڑھیا سواری لے جان گیا ہوراں، اماری لے جان گیا ہوراں، نور دے پردے لگ جان گے، تے بی بی پاک اٹھ کے پوچھن گے اے شام ہے؟ یارا شام نو جان دے ہو، شام دا تے لفظ شیعہ برداشت نہیں کر سکتا، ایک باری شام آکیے دی جان نہیں رہ جاتی۔ بی بی قبلہ حشر والے دن جدوں قبر کشائی ہوئے گی، اسے کڑتے چوٹھن گے تے نور دے پردے ویکھ کے فرمان گے اے شام ہے؟ جی بی بی شام ہے۔ کی ہویا ہے؟ فرمایا حشر برپا ہو گیا ہے، نانکے دادکیاں دی کرسیاں لگ گئی ہیں، نبوت دی کرسی تے نانا بہ گئی، ولایت دی کرسی تے باپ بہ گئی، اللہ دا درباری ماں مقدمہ پیش کر دیتا ہی تے منگدے نہیں پہ موقع دی گواہ۔ حسن دے جگر دے ٹکڑے ہتھاں دے چلن والی ہے، شبیر نو 17 قدمہ تے کھلو کے بیٹھن والی ہے، آگے گواہی دے تیرے ویران دا فیصلہ ہونے والا ہے۔ فرماندے نے کناتا جنے لوائیاں نے، اللہ پاک دے حکم نال تیرے نانا جان نے، سواری کنے بھیجی ہے، اللہ دے حکم نال تیرے بابا جان نے۔ اس ویلے بی بی ایک درد دا جملہ آکے گی، آواز ہوں دی ہاں اللہ نو تے پتہ ہے نا میں زینب ہاں، میرے نانا جان نو پتہ ہے میری دی پیو دی زینت ہے، میرے پیو نو پتہ ہے میرے حوصلہ دی وارث ہے، جنہ میں نو بلایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، توحید حکم دین والی، نبوت امامت بلان والی۔ بی بی دا جملہ پڑھ کے میں لرز گیا۔ بی بی فرمائے گی ایک واری واپس جاؤ تے میرے نانا جان تے میرے بابا جان نو جا کے تی دا پیغام دیو، انہاں نو آکو اگر تسی پسند کرو تے اللہ منظور کرے تے میں اونجنا آواز میں شام گئے دو، میرا دل کرتا میرے نال سجاد گئے دو، میرا دل کرتا سکینہ دے گلے دی رسی تنگ ہوئے، میں نان کیا داد کیا نو دسا میں اوکھی گزری۔ میرا آنسو آگیا نہیں، میں توڑے کو اجازت لین لگا۔ امام فرماتے نے جدو کسے دے آنسو داڑھی دے خط تک آ جاؤ، زہرہ اتنی راضی ہوتی ہے، میں سمجھنا ہوگا مجلس ہوگی ایک جملہ اے تیاں واسطے، غریب تو غریب دی تی بھی اجڑے، پیو پٹھے تے اٹھا پاندہ ہوئے، پٹھے تے اٹھا ٹھیکے دارہ دے مگر مزدوری کردہ ہوئے، وہ اتھے ٹر جاندی ہے۔ تو اڈا کی خیال ہے اس مزدور نے مکان بنا دینا تینے جوگا نہیں؟ ہاں پیکے ایڈا بڑا حوصلہ ہوتے نے، جیڑا گارے چ بڑیا پیو ہوئے نا، گارے وچ او دے وچوں نکل کے نا 2-3 قدم پہلی گل پوچھدا ہے خیر ہی نا، آباد رہو۔ اگر وہ سر تے بان آکیا کہ اب بابا میں اجڑ گئی ہاں، بابلا میں اجڑ گئی ہاں، پیکے جننے بھی غریب ہوں، قرآن دی قسم نہ پیسے دے وے، نہ زیور دے وے، نہ مکان بنا کے دے وے، ایک گل تیاں دا حوصلہ بدن دی ہے، میری بیٹیاں تائید کرن گیاں، جدو پیکیاں جو کوئی سر تے ہاتھ رکھ کے آندہ نا روئی نا آجے میں جیوں نا، بھائی غریب دی گل نہیں، غریب ہوئے یا امیر ہو صدقے جاواں، اے بچیوں پیکے مان ایڈا بڑا ہوندے نے، وہ بھی یہی بھی اڈیک دیئے میں نو کوئی آکھے روئی نا۔ اجے میں زہرہ دیتی شام جو اجڑی تے مدینے اوتھے آکے کھلوتی مدینے دے باہر، تے حضرت فضہ نو فرمان دیئے پاویں کڈا اجڑیاں، میں نو اللہ دا ہن میں شکر واسطے سجدہ کرنی ہاں کہ اجے ایک موجود ہے جڑا میرے پیو دا پتر ہے، میرے پیکا وے مان ہے، ہونے جدو انہیں آکے آکھنا نا روئی نا، منہ جو کڈو اجے میں جیونا کون سا محمد حنفیہ آئے ضرور نے، یہ اٹھے آکے سامنے کھلو گئے، جس بی بی دے دل وچ گل سی نا میں نو پیو دا پتر آکے گا، روئی نا آجے میں جیو نا، اس سامنے کھلو کے حضرت سجاد نو پوچھا بیٹا ہے نا جو زینب کہہ رہے ہیں، او دا بی بی دی
نے سنیا نا اے بی بی زینب ہے، خدا دی قسم حیران ہو کے پوچھ دن سجاد بیٹا بارہویں امام دا سلام پڑھنا، میرے بارہویں امام فرماندر میرا سلام ہو ان مخدرات عصمت پر بھوک اور دھوپ کی وجہ سے جن کے چہروں کی رنگتیں تبدیل ہو گئی۔ آج وہ کے فرماندر نے اے بی بی پاک نے فرمایا اے ہی نے، خدا دی قسم ایک قدم اگے بڑھ کے ہاتھ بڑھایا نے، ہاتھ بڑھا کے لگے سن سر تے ہاتھ رکھن آکھنا کی سنے روئی نہ اجے میں ایتھے ہاتھ کیتا تو بی بی دو قدم پیچھے ہٹی، بی بی دو قدم پیچھے ہٹی، حضرت محمد انکیا 4 قدم پیچھے ہٹ کے فرماندے نے معافی دے دیو، پہلا میں تو انہوں پہچانے نہیں تے دوجی گل ہے میں تو انہوں پیار دین لگا سا، نہ میں حسن جیسا نہ میں حسین جیسا، تو بڑے پیو دی دی ہے بڑے امیرہ دی بہن ہے، میں محمد انبیاء تیرے پیو دا پتر ضرور ہاں مگر ماں تے بدول نہیں نا۔ بی بی 3 قدم اگے آگے فرماندی ہے میں میرے اپے کا مار تو ہے، میں اجڑ گئی دا سہارا تو ہے، کیوں آنا میں حسن حسین جیسا نہیں، میں پیچھے اس واسطے نہیں ہٹی، آج میرا حسن بھی تو ہے آج میرا حسین بھی تو ہے، میں پیچھے تا ہٹیاں جڑا بچ گیا ہے بھی نہ مر جائے۔ آواز آؤں دی ہے بی بی بجا گئی ہے، فرمایا میں تینوں ہاتھ نہیں رکھن